بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، سیرت طیبہ اور عصر نو کے عنوان سے پروگرامز کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کا میزبان حافظ ابتسام الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں اس سے پہلے کئی اہم موضوعات پر پروگرام ہو چکے ہیں، جن میں حقوق نسواں اور سیرت طیبہ، حقوق اطفال اور سیرت طیبہ، اسی طرح ماحولیاتی آلودگی کا حل سیرت طیبہ کی روشنی میں، یہ اور اس جیسے کئی اہم موضوعات ہم یہاں پہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت طیبہ اور نظام تعلیم کے حوالے سے۔ اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیرت طیبہ نے ہمیں تعلیم کا کیا تصور دیا ہے، علم کا تصور کیا ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں، اور پھر یہ کہ تعلیم کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، سیرت طیبہ اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، یہی جاننے کی کوشش کریں گے ہم۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے ڈاکٹر طاہر اسلام صاحب۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کے حوالے سے آپ کا جو سوال ہے، یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ کوئی بھی تہذیب تصور علم کے بغیر اپنا وجود قائم بھی نہیں کر سکتی اور اس کو برقرار بھی نہیں رکھ سکتی۔ تو اسلام کی بنیاد ہی علم پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے سامنے جو کتاب اللہ اور قرآن مجید کی صورت میں وحی کا ایک مستند مجموعہ پیش کیا ہے، اس کی پہلی وحی جو ہے وہ اقرا سے شروع ہوتی ہے اور آغاز ہوتا ہے، تو اس کا تعلق بھی پڑھنے سے ہے، جو کہ علم ہی کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرائض نبوت قرار دیے گئے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو آپ کا جو فرض منصبی ہے ان میں سے ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی انما کلمہ حصر ہے، میری بعثت کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں تعلیم دوں، میں علم سکھاؤں لوگوں کو۔ اب وہ علم کیا ہے؟ تو وہ علم وہی ہے جس کا سرچشمہ جو ہے وہ ذات خداوندی ہے۔ ہر وہ علم مستند ہے جس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے، اور اس میں وحی کا علم بنیادی طور پر اولین حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی معلومات ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں ہماری جبلت میں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ فرشتوں میں جب قرآن کریم نے حضرت آدم اور فرشتوں کے مکالمے کا ذکر کیا ہے، تو وہاں پر بھی جو حضرت آدم کی برتری ہے وہ علم کی بنیاد پر، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو وہ سکھائے کس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ اور فرشتوں سے جب پوچھا کہ تم بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور بچے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہی جب وہ اس کو پتہ ہے کہ میری خوراک کہاں پہ ہے، وہ ماں کی چھاتی کو جب منہ لگاتا ہے، تو یہ اس کو کون سکھا رہا ہے؟ اس وقت تو کوئی دنیا کا معلم موجود ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایک جاننے کا مادہ جو ہے وہ رکھ دیا ہے اور اس کو تعلیم کر دیا ہے۔ پھر کسب اور اکتساب کے ساتھ انسان اس میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اسلام کا اور سیرت طیبہ کا تصور علم یہ ہے کہ اس دنیا میں معلومات کا حقیقی سرچشمہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کا مستند ذریعہ جو ہے وحی الہی ہے، اور باقی جو معلومات یا علم کے ذرائع انسان کے پاس موجود ہیں وہ بھی اللہ ہی کے عطا کردہ ہیں۔ اب ان کو انسان جو ہے وہ بہتر طریقے پر استعمال کرے، محنت کرے اور ان کو حاصل کرے، تو وہ علم میں ترقی کرتا چلا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، اسی حوالے سے ایک سوال آتا ہے، عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ
کہ علوم کی تقسیم کی جاتی ہے کہ یہ دینی علوم ہے، یہ دنیاوی علوم ہے، یا ایک اور تقسیم جو ہمیں سیرت طیبہ میں بھی ملتی ہے اور دوسرے اسلامی علوم میں جو علم نافع اور غیر نافع کی تقسیم ہے، تو ان کو آپ کس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بہت ہی صحیح ہے ایک غلط فہمی بھی اس سے پیدا ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری تنزلی کا ایک باعث ہے وہ یہی تقسیم کا صحیح طور پہ سمجھ نہ پانا ہے، ایک کنفیوژن ہے۔ اصل جو تقسیم ہے وہ وہی ہے جو نافع اور غیر نافع کی ہے۔ دیکھیے، دنیا اور دین یہ کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ دین کہتے ہیں دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ، اس کی تعلیمات۔ تو اگر دنیا کو آپ اس میں سے مائنس کر دیں تو پھر دین کہاں پر آپ نافذ کریں گے، قائم کہاں کریں گے، عمل کہاں پہ کریں گے؟ تو دنیا میں رہ کر دنیا کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے، دنیا کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، یہی دین ہے۔ اب اس میں پھر دو طرح کی چیزیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم صرف اور صرف عقل سے معلوم نہیں کر سکتے، غور و فکر سے ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے۔ مثلا انسان اگر فطرت پر قائم ہے، غور و فکر کرے، تو یہ تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کائنات کو بنانے والی کوئی ایک ہی ہستی ہے، ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے۔ لیکن وہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے، وہ کس بات پہ راضی ہوتا ہے، کون سی بات اس کو ناپسند ہے، یہ جو تفصیلات ہیں یہ ہمیں شریعت عطا کر دیتی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام ہمیں بتا دیتے ہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، جیسا کہ میں نے بچے کا آپ کو ایک حوالہ دے دیا، تو جو انسان کے لیے ضروری چیزیں ہیں کچھ تو اللہ نے اس کی جبلت میں رکھ دی اور کچھ کو جاننے کی خواہش رکھ دی۔ اب یہ جتنے علوم ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بائیولوجی ہے، اسٹرونومی ہے، اور علم کی جتنی بھی شاخیں ہیں، وہ ساری اصل میں انسان کے اس جذبہ تجسس کی دین ہے اور اس کا نتیجہ ہے جو کہ اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی منع نہیں کیا۔ ہاں، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان ہے، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پہ جادو ہے۔ اب جادو کو سیکھنے سے اسلام میں منع کر دیا گیا، جادوگروں کی مذمت کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصل استعمال منفی ہے، کہ آپ نے دھوکے سے کسی سے کوئی چیز آپ بٹور لیں، دو لوگوں کے درمیان آپ دشمنی پیدا کر دیں۔ تو یہ جو ذرائع ہیں یہ انسانیت کے لیے چونکہ نقصان دہ ہیں، جادو کے جو طریقہ ہے، تو اس لیے اس کو منع کر دیا۔ تو اس لیے وہ چیزیں جن کے اندر کوئی آپ کا نفع نہیں ہے، آپ کی ذات کا بھی نہیں ہے اور انسانوں کا بھی نہیں ہے، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ لیکن باقی کسی چیز پہ بھی کوئی قدغن کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ علم دین کی بھی کچھ چیزیں تو فرض عین ہیں، کچھ چیزیں فرض کفایہ ہیں۔ مثلا ہر انسان کو زندگی کس طرح گزارنی ہے اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے، نماز روزہ عقیدے کا، وہ فرض عین ہو گیا۔ باقی چیزیں فرض کفایہ ہیں، کچھ علماء جان لیں۔ اسی طریقے سے جتنا یہ صنعت و حرفت اور یہ جن کو ہم دیگر عصری علوم کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی فرض کفایہ ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں کے اندر کوئی بھی طب نہیں جانتا تو سب گنہگار ہوں گے، کہ ایسے مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے کہ جو اس علم کو سمجھیں اور وہ مسلمانوں کی خدمت کا کام کریں۔ جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کا یہی ہے، صنعت و حرفت ہو، وہ سب کے سب جو ہیں وہ فرض کفایہ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں کہ یہ دنیاوی اور یہ کوئی خاص مقدس علم ہو گیا ہے۔ ہاں، اس کی یہ اہمیت ضرور ہے کہ وہ وحی کا براہ راست علم ہے، کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا، فقہ اسلامی کا۔ لیکن یہ جو میڈیکل ہے اور باقی جو چیزیں، ان کی اپنی اہمیت ہے اور اس میں بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اور اگر اس کو کوئی بلکہ اس نیت کے ساتھ حاصل کرتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا، رزق حلال کماؤں گا، تو اس کا یہ علم بھی اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ واضح ہو گیا کہ علم کا جو اس کی حیثیت ہے وہ کیا ہے۔ مسلمان حدیث میں بھی آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو کون سا علم فرض ہے اور کون سا علم حاصل کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے؟ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دینی اور دنیاوی کی تقسیم جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ جو ہے تفریق اور تقسیم ڈالنے والی بات ہے۔ اصل تقسیم ہے علم نافع اور غیر نافع، جو مفید ہے اور جو مفید نہیں ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، علم کی بات ہو گئی، اب تعلیم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے کیا طریقے سکھائے ہیں، کون سے طریقے سیرت طیبہ سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں جو کہ
تعلیم دینے کے لیے جو ہے وہ مؤثر ہیں؟ بہت اہم بات ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ منصب، حقیقی منصب جو تھا وہ تھا ہی معلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر تعلیم دی ہے جس میں تربیت بھی شامل ہے، یعنی وہ موضوع ہمارا پھر دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن ایک نقطے کی بات ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے اور ساتھ ہی مربی بھی تھے. آپ نے جو تعلیم دی ہے، جو آپ کی یونیورسٹی سے فضلاء نکلے ہیں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ نہ ہوتا، وہ جو جماعت آپ نے تیار کی ہے ابو بکر و عمر اور عثمان و علی اور طلحہ و زبیر کی صورت میں، وہ جو علماء رضی اللہ تعالی عنہم، تو آپ کا یہ جو تعلیم دینا ان کو اور ان کو تیار کرنا ہی اتنا بڑا معجزہ ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے. اس کی وجہ کہ عرب کا جو وہاں پہ ماحول تھا، وہ تمدن وہاں پر کوئی بہت زیادہ نہیں تھا، وہ بالکل ایک عام طرح کے لوگ تھے، بڑا سادہ بود و باش تھا، اور تہذیب اور تمدن سے وہ کافی حد تک کٹے ہوئے تھے. بڑی جو تہذیبیں تھیں ان سے وہ الگ تھلگ تھے، روم کی اور جو فارس کی تہذیب تھی. یہاں پر تو بہت فلسفہ اور یہ وہ چیزیں تھیں، وہاں کچھ بھی نہیں تھا. وہ زیادہ سے زیادہ شاعری اور وہ خطابت تھی وہاں پہ. اب اس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا جو ہے وہ علم اٹھایا، پرچم اٹھایا، اور سب سے پہلے مکہ کے اندر دار ارقم کی درسگاہ قائم کی، اور مدینہ آنے کے بعد بھی سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی، اور اسی میں ایک چبوترا جو ہے جس کو صفہ کہا جاتا ہے، صفہ کا چبوترا، وہ یونیورسٹی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فوکس رکھا کیونکہ آپ کی نبوت کا مقصد ہی یہ تھا. اب آپ نے اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے، جو کہ آپ کا اصل سوال ہے، وہ بڑا اہم ہے. تو آج کے جو جدید ترین اسالیب ہو سکتے ہیں وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ ہیں، اور کسی بھی طور پہ وہ ان سے آگے نہیں جا سکتے. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا. سب سے پہلے تو آپ طالب علم کا شوق پیدا کرتے تھے، یہ پہلا مرحلہ ہے. یعنی آپ اتنا مرغوب بنا دیں، اتنا مزین کر دیں، اتنا خوبصورت کر دیں، اتنی اس کی عظمت بیان کر دیں کہ ہر شخص علم کے حصول کے لیے بے چین ہو جائے. تو ایک یہ معلم کا کام ہے کہ وہ علم کو اتنا پرکشش بنا دے طالب علم کے لیے کہ وہ اس کی طرف کھنچا چلا آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو علم کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، فضاؤں میں پرندے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہر چیز دنیا کی جو ہے اس کے لیے دعا گو ہو جاتی ہے. اور یہی وہ وراثت ہے جو کہ انبیاء کی وراثت ہے. انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہوا کرتے، درہم و دینار نہیں ہوا کرتے. تو جس نے علم لے لیا اس نے اپنا حصہ جو ہے وہ نبوت سے پا لیا، اس کی وراثت سے پا لیا. تو ایک تو یہ طریقہ تھا کہ آپ نے علم کی فضیلت جو ہے اس کو بیان فرمائی، اور فرمایا کہ جو علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، راستے میں چلتا ہے، اللہ جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے اس کے لیے. سہل اللہ بہ لہو بہ طریق الجنہ. تو یہ جو ہے علم کا شوق. پھر آپ جب باقاعدہ تعلیم دیتے تھے، تدریس کرتے تھے، تو اس میں بعض چیزیں بڑی اہم ہیں، وہ جو درجہ بدرجہ ہم بیان کریں گے. سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کا تعلیم دینے کا انداز بڑا مشفقانہ تھا، یعنی سختی اور تشدد آپ نہیں کرتے تھے. اس کے لیے آپ اگر دیکھیں تو وہ واقعہ ہے کہ جب ایک مسلمان ہونے کے لیے آئے بدوی، تو انہوں نے مسجد میں پیشاب وہ کرنے لگ گئے، بیٹھ گئے وہاں پہ. اب وہ وہاں جو صحابہ کرام پاس بیٹھے تھے وہ ان کو مارنے کے لیے دوڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو روک دیا، اور جب وہ فارغ ہو گئے تو ان کو بلایا اور ان کو بڑی محبت سے سمجھایا کہ یہ مسجد جو ہے اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے ہے. اب وہ صحابی جب بن گئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مشفق اور معلم کوئی نہیں دیکھا، کہ آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ کوئی آر دلائی، نہ میری بے عزتی کی، بلکہ اتنی محبت کے ساتھ مجھے سمجھایا کہ وہ بات میرے دل میں نقش ہو گئی. تو یہ ہے کہ آپ
جتنا آپ کے اندر جو ہے وہ محبت ہوگی، شفقت ہوگی اپنے طالب علم کے لیے، اتنا ہی وہ علم اس کو منتقل ہوگا اور اس پہ نقش ہوگا۔ دوسری بات، آپ کے سامنے جو طالب علم ہے وہ مختلف استعدادیں رکھنے والے لوگ ہو سکتے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ بڑی آہستگی کے ساتھ، تدریج کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ علم منتقل کریں، اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے، کسی کو کوئی بات سمجھاتے، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو گننا چاہتا تو وہ شمار کر سکتا تھا، یعنی اتنا آہستہ آپ اپنی بات کو بیان فرماتے تاکہ سننے والا اس کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس کے ذہن پہ اور دماغ پہ اور دل پہ نقش ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی یہ بھی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی اپنا لیکچر تیار کر لیتا ہے اور وہ بولتا چلا جاتا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ اگلا سمجھ رہا ہے، جملہ سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا، وہ بول رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ اچھا، اب اگر کوئی پوچھ ہی لیتا ہے تو وہ آگے سے ناراض ہو کر کہتا ہے کہ میں دوبارہ آپ کے لیے یہ دہراؤں، میں نے تو پہلا اتنا بیان کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی کے مطالبے کے اس کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بات مکمل کرتے تو صحابہ کے دلوں پہ وہ نقش ہو چکی ہوتی اور پھر وہ اس کو آگے پہنچاتے، خود بھی عمل کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشفقانہ طریقہ اور آہستہ بات کرنا اور پھر اس کو دہرانا، اس کے بعد آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ تمثیل کا طریقہ اپناتے تھے، مثال دینے کا۔ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں نا، یہ سیمولیشن، کہ آپ مختلف اس میں وہ بنا کر تصاویر یا اس کے خاکے اور وہ اس طریقے سے، اب تو 3D آ گیا ہے، تو اس کی بنیاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتی ہے ہمیں، کہ آپ اس کی ایک تمثیل بناتے تھے، اس کی ایک مثال دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ وضو کی اہمیت سمجھانے کے لیے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں جا کے نہائے، اپنے جسم کو پانی سے صاف کرے، تو آپ بتاؤ کہ اس کے بعد کیا اس کے جسم پر کوئی آلائش رہ جائے گی، کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ بالکل نہیں، وہ تو بالکل جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے گا، بالکل اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ میل کچیل کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال وضو کی ہے کہ 5 مرتبہ جب انسان وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کے گناہ جو ہے وہ اسی طریقے سے دھل جاتے ہیں کہ اس کے اوپر گناہوں کی علائش جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ تو مثال دینے کا طریقہ کار ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو ہلایا تو وہ پتے نیچے گرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کرتا ہے اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ درخت کی ٹہنی سے پتے جو ہیں وہ جھڑ گئے ہیں۔ ختم نبوت کو بتانے کے لیے وہ جو مثال دی کہ محل کی کہ وہ ایک عمارت تعمیر کرتا ہے بڑی خوبصورت اور ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ جاتی ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ محل تو بڑا خوبصورت ہے، یہ ایک اینٹ رہ گئی ہے، یہ بھی اگر لگ جائے تو یہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے، اور وہ آخری اینٹ میں ہوں، وہ قصر نبوت جو اللہ نے تعمیر فرمایا ہے اس کی آخری اینٹ جو ہے وہ میں ہوں۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ ایک اور مجھے مثال یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ہم یہ وائٹ بورڈ کا جو استعمال بلیک بورڈ کا کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں یہ تو نہیں تھے، لیکن آپ نے ایک تصور دے دیا، زمین پہ آپ نے لکیر کھینچی، دائیں 2 کھینچی، 2 بائیں کھینچی، ایک سیدھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ وہ راستہ ہے جنت کا، یہ میرا طریقہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور یہ جو ہیں راستے ان کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو اس طریقے سے جو آپ
ذہن میں نقش کرتے ہیں، بات سمجھاتے ہیں، وہ پھر طالب علم کو بھولتی نہیں ہے۔ ایک تو یہ۔ اچھا، اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اسلوب یہ تھا کہ آپ سوال کرتے تھے، یعنی کوئی بات بتانے سے پہلے آپ ایک کویسچن ان سے کرتے، ان کو ایک سوال ڈال دیتے، ہاں بھائی آپ بتائیں اس کے بارے میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ذہن پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی طلباء ہوتے ہیں وہ ایک تو اپنا ذہن لگاتے ہیں اور پوری کی پوری توجہ اس مسئلے پہ آ جاتی ہے ان کی، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جواب دیں۔ تو آپ نے مثلا ایک مرتبہ پوچھا کہ اتدرون من المفلس، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، نادار کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری یہ مراد نہیں ہے۔ مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا بہت سی نیکیاں لے کر، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، لیکن ساتھ ہی کیا ہوگا کہ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا کوئی حق غصب کیا ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو عدل کرنا ہے، تو اللہ فرمائیں گے وہاں پر اب اس کے پاس کوئی مال تو ہوگا نہیں کہ وہ تلافی کر لے، تو اللہ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ان لوگوں کو دے دو جن پر اس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ اور یہ ہوگا کہ وہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، اور ابھی جو اس کے جو حق لینے والے ہیں، اس کے خلاف مدعی ہیں، وہ موجود ہیں۔ تو اب اللہ فرمائیں گے کہ اب ان کے گناہ لے کر اس پہ سر ڈال دو، تاکہ ان کو کمپنسیٹ تو کرنا ہے نا۔ تو اس طریقے سے آخر یہ ہوگا کہ نیکیاں ساری گنوا بیٹھے گا اور دوسروں کے گناہ اپنے سر پہ لاد کے پھر اللہ فرمائے گا اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ تو یہ ہے حقیقی مفلس، کہ جس کی نیکیوں کا سارا خزانہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور وہ خسارے میں چلا جائے گا اور دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تدریس اور علم سکھانے کے کچھ ذرائع اور اسالیب ہیں جو کہ آپ استعمال فرماتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو کچھ دوسری اقوام کے سے جو کچھ طریقے حاصل کیے، جیسے کہ ہمیں منجنیق کا ذکر ملتا ہے، یا خندق کا بھی تذکرہ ہوا، یا عبرانی زبان سیکھنے کے لیے بھیجا گیا، تو اس حوالے سے کہ اگر ہمیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے کہیں اور سے، کسی اور قوم سے، کسی ملک سے، تو وہ ہمیں لے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، یا اس میں کیا اصول ہوگا؟ بالکل، اس میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ جہاں سے پائے اس کو لے لے۔ اور اس کی بھی وجہ ہے کہ جتنی بھی تہذیبیں ہیں یا انسانی تجربات ہی چاہیں ہوں، ایک تو یہ ہے کہ ان میں خاص طور پر جو پہلے اپنے اپنے زمانے میں جو دین کی مستند صورتیں رہی ہیں، مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، جس کو اب ہم یہودیت کے نام سے کہتے ہیں، اگرچہ وہ تو نہیں ہے لیکن اس میں تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو کہ انجیل کی صورت میں، تو ان کے اندر بہرحال الوہی جو تعلیمات ہیں وہ موجود تو ہیں، اور پھر وہی دانش جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں ہمیں کہیں سے ملتی ہیں تو اس میں لینے میں، اور پھر خاص طور پر انسانی تجربات کے جو مسائل ہیں، تو وہ انسانوں کی جو ہے ایک اجتماعی میراث ہے، تو اس میں ہم کسی سے سیکھتے ہیں، کوئی ہم سے سیکھتا ہے۔ تو اسلام تعصب کا قائل نہیں ہے کہ اس بنا پر کہ آپ جو ہے وہ یہ آپ کے مذہب کا نہیں ہے، آپ کے تہذیب کا نہیں ہے، تو اس میں نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ علم جہاں سے بھی آپ کو ملتا ہے، معلومات جہاں سے بھی ملتی ہیں، آپ وہ لے سکتے ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کو اپنا سکتے ہیں۔ تو اسلام اس کے بارے میں ایک بڑی وسعت رکھتا ہے اور وہ استفادے کا جو ہے وہ قائل ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ ہدایت کے لیے جو کافی علم ہے وہ بہرحال کتاب و سنت میں ہے۔ اس لیے وہ میں ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، مثلا حضرت عمر تورات پڑھ رہے تھے تو آپ ناراض ہوئے، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی اس سے یہ سمجھنا شروع کر دے کہ اب ہدایت کے لیے ہمیں کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور کی چیز کی ضرورت ہے، کہ نیکی اور بدی کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے، شر اور خیر کیا ہے، جائز اور ناجائز کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اور رسول نے بتا دی ہیں۔ باقی جو تجربات کی چیزیں ہیں، طب کے طریقے ہیں، اور یہ انجینئرنگ ہے، اور یہ جتنی جدید جو معلومات ہیں، ان میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تجربہ ہے، آپ اس کو لیں، آپ خود تجربہ کر کے اس کو جو ہے وہ جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیے اس زمانے میں بنی اسرائیل موجود تھے نا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایت کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن لا تصدقوہ ولا تکذبوا، ہاں یہ نہ کرو کہ بھئی یہ بات سچی ہے اس پہ جامی جاؤ اور نہ اس کو بالکل جھٹلا ہی دو، یہ بھی رویہ غلط ہے۔ ہاں جس کے بارے میں کتاب اللہ میں آ گیا، مثلا وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سولی دی، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ما قتلوہ وما صلبوہ، تو یہ نفی کر دی۔ اب یہاں پہ قرآن ہی کی بات کو حکم مانا جائے گا، اور جہاں پہ ان کی تصدیق کر دی کہ ہاں بھئی عیسیٰ اور موسیٰ علیہم السلام یہ نبی تھے، تو ہم ان کو نبی مانتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں اور ادھر معلومات موجود ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ معلومات تم لے لو، لیکن ان پہ کوئی اس طرح جمنے کی یا رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے کتنا متوازن رویہ آپ نے دیا ہے۔ تو یہی علم کے بارے میں اصول ہے۔ آج بھی جتنی بھی ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر ایجادات اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ان سے بالکل استفادہ کر سکتے ہیں، ان طریقوں کو سیکھ سکتے ہیں، اور بلکہ سیکھنا چاہیے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، حکمت جہاں سے بھی وہ ملے اسے لے لینا چاہیے، اور اس کے بہت سے واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے ان کی طرف اشارہ بھی فرمایا، جیسے جنگ بدر میں قیدیوں کو کہا گیا کہ آپ سکھا دیں، آپ لکھنا پڑھنا سکھا دیں، تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، آپ نے آج گفتگو ملاحظہ فرمائی سیرت طیبہ اور نظام تعلیم کے حوالے سے، تو مولانا حالی نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو آج بھی اگر ہم یہ دیکھیں تو جو قومیں جو ہے وہ علمی لحاظ سے جو ہے وہ آگے ہیں، تو دنیا میں بھی جو ہے انہی کا غلبہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں نے بھی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں علم کو اہمیت دی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، تو وہ دنیا میں غالب رہے، اور جب وہ اس سے پیچھے ہٹے اور انہوں نے علم کی اہمیت ان کی نظروں میں کم ہو گئی، تو پھر ان کا زوال جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو آج بھی ہماری نجات اسی نسخہ کیمیا جو کہ قرآن کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور پھر حدیث اور سنت کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر کے اور اس پر عمل کر کے دکھلایا، اسی میں آج بھی ہماری نجات ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان حافظ ابتسام الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔